یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز تو وسیلہ بنے جس نے نماز بچائی، وہ وسیلہ نہ بنے؟ روزہ تو وسیلہ بنے، جس نے مفہوم روزہ سمجھایا وہ وسیلہ نہ ہو۔ قرآن تو وسیلہ بنے، مگر جس نے قرآن کو بچایا وہ وسیلہ نہ بنے۔ مطلق وسیلہ جس میں ایک بڑا عنوان نبی کی ذات، مولا علی کی ذات، ائمہ اہل بیت، اور عزیزو ایک جملہ ہے کہ آگے بڑھو کہ سارے ائمہ، سب ائمہ کو، تمام ائمہ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، اور ائمہ جناب زہرا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اس بی بی کی فضیلت اور عظمت کو محسوس کریں جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جناب زہرا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ 18 سال کی عمر میں کیا عظمت پائی ہے جو 100 سالوں اور 80 سالوں میں عظمت نہیں پاتے۔ اس ایک بیوی نے 18 سال کی عمر میں کتنی عظمت پائی۔ کیا عمر ہوتی ہے 18 سال؟ این جوانی۔ آپ اہل سنت کے مطابق مان لیجیے 28 سال۔ اہل سنت کا نظریہ ہے کہ جناب زہرا کی آمد دنیا میں بعثت سے 5 سال پہلے ہوئی، اس کے مطابق 28 سال کی عمر ہے جناب زہرا کی۔ ہمارا کہنا ہے بعثت کے 5 سال بعد بی بی کی آمد ہوئی، اس کے مطابق 18 سال ہے بی بی کی تاریخ حیات کی زندگی کے سال۔ آپ 28 سال ہی بن گئی۔ 28 سال کیا عمر ہوتی ہے؟ کیا 28 سال والی بی بی عصا کا سہارا لیتی ہے؟ کیا 28 سالہ خاتون دیوار پکڑ کے چلتی ہے؟ خدا کسی کا میں نہ بلائے آپ کو سوائے گا پہلے بیت ہمیں رونے اور لانے والوں میں خراب دے۔ عزتداروں، جب جناب زہرا کی شہادت قریب ہوئی، اللہ اکبر، جناب زینب کی عمر اس وقت تقریباً 4 سال ہے۔ 4 سال کی کتنی بچی ہوتی ہے؟ میں کہوں گا کہ عجیب ہے اس سن و سال کی بیویوں کا احوال۔ کبھی زینب یتیم ہو رہی ہے، کبھی سکینہ یتیم ہو رہی ہے۔ وہی 4 سال، وہی سن و سال۔ جناب زینب نے تو کبھی چین نہیں دیکھا، میری بیوی نے کبھی سکون نہیں دیکھا۔ 3.5 سال کی عمر ہے، روزانہ نبی دروازے پر آ کے دستک دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں اہل بیت نبوت کو۔ بی بی زہرا آ کے بڑھ کے دروازہ کھولتی ہیں، بابا آ گئے ہیں، بابا آنے والے ہیں، انتظار ہوتا ہے نبی آ گئے ہیں۔ ایک دن نبی دروازے پر پہنچے اور سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، تو جناب زینب سامنے نظر آئی۔ کتنی عمر ہے؟ 3.5 سال کی عمر ہے۔ جتنا پیار نبی کو اپنے حسنین سے ہے نا، اس سے کم زینب سے پیار نہیں ہے۔ پیشانی کا بوسہ لے لیا، زینب تم کیوں آئی ہو باہر؟ فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، میں نے ابھی اماں سے کہا تو اماں نے کہا نانا آنے والے ہیں، تم نانا کو اپنا خواب بتانا۔ نانا میں نے خواب دیکھا ہے، میں صحرا میں تنہا ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نانا تیز آندھی چل رہی ہے، اور آندھی اتنی تیز ہے کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے ہیں۔ میں نے ایک فاصلے پر ایک درخت کو دیکھا، میں اس درخت کا سہارا لیتی ہوں، لیکن نانا ایک جھونکا آیا، درخت زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر کچھ فاصلے پر میں نے ایک درخت کو دیکھا، میں نے اس کا سہارا لیا۔ نانا پھر وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا ایک فاصلے پہ تیسرا درخت نظر آیا، میں نے اس کا سہارا لیا، مگر تیز آندھی کا جھونکا تھا، وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ نانا اب دور دور تک کوئی سہارا نہیں تھا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ نانا اب دور دور تک کوئی درخت نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو آپ کو زحمت نہ دیتی، مگر منظر تبدیل ہوتا ہے۔ نانا آندھی تیز ہونا شروع ہوئی اور تیز آندھی نے میرے سر سے چادر اتار دی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے زینب کو لے کر بیٹھ گئے۔ زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ زینب ایک بیابان ہوگا جہاں تمہارے تینوں سہارے چھن جائیں گے۔ اے میری لال زینب، اس بیابان میں تمہارے سر سے چادر اترے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کے القاب میں ایک لقب ہے مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹتی ہوں اسے زینب کہا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ 4 سال کا سن ہے، جناب زہرا کی شہادت قریب ہے۔ اللہ کرے کہ میں مصائب پڑھنے میں کوئی کوتاہی نہ کروں، اور اللہ کرے آپ گریے میں کوئی کمی نہ رکھیں۔ کچھ دیر کے لیے سوچئے، کچھ دیر کے لیے سوچئے، آپ کے گھر کی عورت پر کوئی ہاتھ اٹھائے، آپ کا کھانا پینا بند ہو جائے۔ ابھی اس مجلس میں اگر کوئی عورت روتی بھی آئے اور کہے روڈ پر مجھے کسی نے مارا ہے، سارا مجمع اس کی حمایت میں نکل جائے گا باہر۔ مجھ سے ایک میرے ملنے والے دوست نے کہا کہ میری زوجہ سے اختلاف کئی دن سے چل رہا تھا، جب تکرار شدید ہوئی تو میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مار دیا۔ تھپڑ مارنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ دوسرے دن تیسرے دن احساس بڑھتا گیا۔ تیسرے دن میں اپنی بیوی کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے معاف کرو، میں نے تمہیں مارا۔ تو میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ آئندہ کبھی ایسا ہو آپ اپنے غصے پہ قابو نہ پا رہے ہو اور ایسا کرنے جا رہے ہو جو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کبھی ایسا کرنے جا رہے ہو تو اتنا خیال رکھیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں، اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں، جب جناب سکینہ پہ ہاتھ اٹھتا تھا کیا گزرتی تھی امام سجاد پر؟ اسی کے گھر کے لوگ اسے ڈھونڈنے نکلے تھے اور بازار میں اسے مار رہے تھے۔ میرے مولا نے 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ جب بھی علی کے سامنے کھانا آتا تھا کہتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے۔ میں پوچھوں رونے والوں سے، جب زہرا پہ چلتا دروازہ گرا علی کہاں تھے؟ امام عسکری رو رہے تھے۔ ایک چاہنے والے نے مولا کو پرسہ دیا، تسلی دینا چاہیے، مولا برداشت کیجئے، مولا صبر کیجئے۔ فرمانے لگے اگر تم وہاں ہوتے اور شور کی آوازیں نہ ہوتی تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک ظالم کہتا ہے کہ جب زہرا پر دروازہ گرا تو فاطمہ دروازے کے نیچے تھی، دروازہ ان کے اوپر تھا۔ میں نے دروازے پہ پیر رکھنا چاہا تو مجھے زہرا کی اجرکم اللہ، مجھے زہرا کی عظمت یاد آئی کہ نبی نے اس بی بی کی کتنی فضیلتیں بیان کی ہیں۔
علی کا بغض غالب آیا اور میں نے دروازے پر پیر رکھ دیا تو ایک ہی آواز آئی تھی، فضت سنبھالو، محسن شہید ہو گیا۔ مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ تھکیں گے نہیں اگر رونا آ رہا ہو، مجھے نہیں پتا آئندہ سالوں میں یہ مجلسیں ہماری قسمتوں میں ہیں یا نہیں ہے۔ یہ بخشش کا ذریعہ، یہ آنسو جناب زہرا اس سے بڑی راضی ہوتی ہے۔ مولا امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے۔ جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل کے لمبا رستہ لے کے آتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا، مولا آپ اس گلی سے کبھی نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے جب گزرتا ہوں مجھے یاد آ جاتا ہے میں اپنی ماں کے ساتھ تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تسلی کریں، تسلی کریں، سانس لیں، حوصلہ لیں۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ اڑائے۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی کسی تکلیف میں نہ آ جائے۔ مجھے معاف کیجئے گا اگر کوئی بے ہوش ہو جائے بیویوں میں، اگر کوئی روتا ہوا بے حال ہو جائے مجھے معاف کیجئے گا۔ کچھ دیر کے لیے چلیے، سکینہ اونٹ سے گری نہیں تھی۔ میں نے پڑھا ہے کتاب میں بی بی کو اونٹ سے گرایا گیا تھا۔ اجرکم اللہ۔ کوئی پوچھے جناب سید سجاد سے، ہم سے کہتے ہیں ہم روتے کیوں ہیں؟ ہم سے پوچھا جاتا ہے ہم گریہ کیوں کرتے ہیں؟ جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا ہے۔ قافلہ آگے بڑھ گیا، پیچھے پیچھے بی بی دوڑ رہی ہے، پھوپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئی۔ جس نیزے کی علی پہ حسین کا سر سوار ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ جاتا ہے۔ بہت چاہا نکالے مگر نہیں نکلا۔ میرے مولا کا سر، حسین ابن علی علیہ السلام کا سر 9 جگہ پر بولا ہے، ان میں سے ایک جگہ یہی ہے۔ جب امام سجاد نے کہا نا بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا، سر حسین بولا میری سکینہ گر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس یہ جملہ سننا تھا، جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا اور گئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا۔ سکینہ کہاں ہو؟ کیا دیکھا؟ درخت کے سائے میں ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، جس نے بی بی کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے۔ جناب زینب کو 2 تعجب ہوئے۔ پہلا تعجب تو یہ ہوا ہم پہ تو کوئی رحم نہیں کرتا، یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کر رہا ہے؟ دوسرا تعجب یہ ہوا سکینہ تو کسی کی گود میں سوتی نہیں ہے۔ جب کبھی قافلہ رکتا ہے ماں رباب پڑھ کے کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ تو کہتی ہے مجھے بابا کی گود میں جانا ہے۔ جب پھوپھی زینب کہتی ہے میری گود میں آ جاؤ تو کہتے ہیں مجھے بابا کی گودی میں جانا ہے۔ یہ تو کسی کی گود میں نہیں جاتی۔ یہ بی بی کون ہے؟ قریب بیٹھ کر کہنے لگی بی بی یہ بچی میری ہے۔ جس بی بی نے گود میں بچی کو لیا ہوا ہے نا ان سے کہتی ہے بی بی یہ بچی میری ہے۔ مجھے پہلا جواب تو یہ دے دیجئے کہ آپ ہم پہ کیوں رحم کر رہی ہیں؟ دوسرا جواب یہ دیجئے کہ آپ کی گود میں سو کیسے گئی ہے؟ بس دونوں سوالوں کے بعد بی بی نے نقاب ہٹائی تو ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ زینب اپنی ماں زہرا سے گلے لگی، اماں